بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آسمان سے موسلا دھار پانی برس رہا تھا، زمین پر سمندر ابھر رہے تھے، پرشور ہیبت ناک بپھری موجیں اپنے سامنے کسی کو جمنے ہی نہ دیتی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں، تند آور درخت بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ پا رہے تھے۔ بھلا ایسے میں انسان ان خطرناک موجوں کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا؟ قوی اور طاقتور انسان، جانور، عمارتیں اور جنگل سب کے سب گھاس پھوس کی طرح بہے چلے جا رہے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار، بادلوں کی گن گرج، پرزور اور بڑی بڑی موجوں کے شور میں انسانوں کی آوازیں دب کر رہ گئی۔ ہر کوئی مدد کو پکار رہا تھا، مگر ایسے میں کوئی کیا کسی کی مدد کرتا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ یہ کون سی گھڑی تھی؟ کون سا عذاب تھا؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک نافرمان، باغی اور سرکش قوم تھی۔ یہ عذاب طوفان نوح تھا، جسے تاریخ انسانی میں عظیم سیلاب اور عصر حاضر کی اصطلاح میں پہلا سونامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جسے آپ علیہ السلام نے 900 برس تک سمجھایا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے مدد طلب کرو۔ مگر سرپھری قوم نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کی بات پر ذرا کان نہ دھرا، بلکہ الٹا مذاق اڑایا اور اس حد تک گستاخی کی کہ اپنے رسول سے کہنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو کب آئے گا؟ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے دعا کی، خدا جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اپنے نبی کی پریشانی کو بھانپ گیا اور انہیں حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور جب کشتی تیار ہو جائے تو اپنے ماننے والوں کے علاوہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا نر مادہ بھی کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب تک کشتی تیار ہوتی رہی، قوم آپ کا خوب مذاق اڑاتی رہی۔ خدا کے حکم کی تعمیل کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی۔ پس پھر تو بارش کا عذاب اور سیلاب کا طوفان نازل ہو گیا۔ 40 روز تک مسلسل یہی طوفان جاری رہا۔ روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر شے غرق آب ہو گئی۔ غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی تھا۔ بیٹے کنعان کو ڈوبتا دیکھ کر باپ کی شفقت نے جوش مارا اور آپ نے بیٹے کو بچانے کی خدا سے سفارش کی۔ جواب ملا، اے نوح، یہ تم میں سے نہیں، دیگر نافرمانوں کی طرح اس کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ایک بڑی سی لہر آئی اور اسے بھی بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے عاجزی، لجاجت اور گڑگڑاہٹ سے اپنے فعل کی معافی مانگی۔ خدا عادل ہے، اس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، نہ رشتہ داری اور نہ قربت داری کا پاس۔ وہاں تو صرف ذاتی عمل اور ذاتی کردار کا حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ نجات صرف مومنوں کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن مجید میں یہ قصہ سورہ ہود میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ آل عمران، نسائی، انعام، الاعراف، توبہ، یونس، مریم، الحدید، المؤمنون، الصافات اور سورہ نوح میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اپنے 80 سواروں کے ساتھ کوہ جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کے دوسرے سواروں نے قیام کیا۔ پھر سے نئے سرے سے آبادی شروع ہو گئی۔ نئی زندگی اور نئی دنیا کا آغاز۔ بستی کا نام سوق الثمانین یعنی 80 لوگوں کا بازار رکھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد گویا یہ انسانوں کی بستی کا دوبارہ آغاز تھا۔ اسی سبب سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا ابو البشر ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم سے مایوس ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ: اور نوح نے کہا، اے میرے رب، کسی کافر کو زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عذاب الہی سے بچنے کے لیے کشتی سے بحفاظت نیچے اترنے کے لیے رب العالمین کی سکھائی ہوئی یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں۔ ہر سواری پر سوار ہوتے اور اترتے وقت اس دعا کا پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ خدا اپنے کلام کی برکت سے بحفاظت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔